تو آج ہم بات کر رہے ہیں معافی، فرض اور ایک مکمل زندگی کے اصل معنی کیا ہیں۔ یہ ساری باتیں ایک بہت ہی پر اثر خطبے سے لی گئی ہیں، اور اس میں جو سبق ہے نا وہ آج بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنے ہمیشہ سے تھے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے مکہ سے، جنگ بدر کے فوراً بعد کا وقت ہے۔ ایک خفیہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اس گفتگو میں صرف لفظ نہیں ہے بلکہ غصہ ہے، غم ہے اور بدلے کی آگ ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ صرف باتیں نہیں تھیں، انہی باتوں سے ایک انتہائی خفیہ اور خطرناک مشن کی بنیاد رکھی جاتی ہے، ایک ایسا سفر جو شاید تاریخ کا رخ ہی بدل دیتا۔ تو ہوتا ہی ہے کہ ایک معاہدہ کیا جاتا ہے، ایک شخص سے کہا جاتا ہے کہ اس کے سارے قرض چکا دیے جائیں گے، اس کے بچوں کا خیال رکھا جائے گا، بس بدلے میں اسے ایک کام کرنا ہے۔ پھر وہ شخص نکل پڑتا ہے مدینہ کی طرف، اپنی تلوار چھپائے ہوئے، دل میں قتل کا ارادہ لیے۔ لیکن جیسے ہی وہ مدینہ پہنچتا ہے، اس کا سامنا حضرت عمر سے ہو جاتا ہے، جو اس کی آنکھوں میں ہی اس کی بری نیت پڑھ لیتے ہیں اور اسے سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں۔ اور یہاں آتا ہے کہانی میں سب سے بڑا، سب سے حیران کن موڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھتے ہیں اور اس کی وہ ساری خفیہ گفتگو جو اس نے مکہ میں کی تھی لفظ بلفظ دہرا دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس شخص کی حالت کا، جو شکار کرنے آیا تھا وہ خود شکار بن چکا تھا۔ اس کا گہرا سے گہرا راز اب سب کے سامنے تھا۔ اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے، کیونکہ آگے جو ہوا وہ اس پوری تعلیم کا مرکزی خیال ہے، اس کا نچوڑ ہے، اور وہ ہے معافی کی طاقت۔ اب سوچئے، ایک شخص قتل کے ارادے سے آیا، پکڑا گیا، اس کا پورا پلان سب کے سامنے آ گیا، اسے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین بھی آ گیا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے۔ ایسے میں وہ کیا امید کر سکتا تھا؟ سزائے موت، انصاف، بدلہ، یہی تو ہونا تھا، ہے نا؟ لیکن اسے سزا کے بجائے جو الفاظ سنائی دیے وہ تھے، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، بس اتنا ہی، کوئی شرط نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کچھ نہیں، ایک مکمل معافی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس شخص نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سزا کا خوف نہیں بلکہ معافی کی طاقت نے اس کا دل بدل دیا۔ اور دیکھیے، معافی کا یہ عمل کوئی نیا یا انوکھا واقعہ نہیں تھا، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کی یاد دلاتا ہے۔ یاد ہے نا، اپنے والد کے سب سے لاڈلے بیٹے، جنہیں ان کے اپنے سگے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا کر بیچ دیا، پھر ان پر جھوٹا الزام لگا اور سالوں تک قید میں رہے، اور آخر میں وہ اسی ملک کے حکمراں بن گئے جہاں وہ کبھی قیدی تھے۔ تو جب فتح مکہ کا موقع آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی دشمن کھڑے تھے جنہوں نے سالوں ان پر ظلم کیا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا، آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سچی معافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلطیوں کا حساب کتاب رکھا جائے۔ سچی معافی بس معافی ہوتی ہے۔ اچھا، تو معافی کے اس تصور سے اب ہم ایک اور اہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے ذمہ داری کا۔ اس خطبے میں ذمہ داریوں کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ تو پہلے بات کرتے ہیں حقوق اللہ کی۔ یہ کیا ہیں؟ یہ وہ فرائض ہیں جو ایک انسان کے براہ راست اللہ کے ساتھ ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری عبادات اس میں آتے ہیں۔ اور پھر آتے ہیں حقوق العباد یعنی لوگوں کے حقوق۔ یہ ہیں ہماری وہ ذمہ داریاں جو دوسرے انسانوں سے جڑی ہیں۔ اس میں ماں باپ کا احترام بھی ہے، پڑوسی سے اچھا سلوک بھی، اور اپنے ملازمین کے ساتھ انصاف کرنا بھی، سب کچھ۔ اور خطبے کے مطابق یہ معاملہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ نازک ہے۔ تو ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم سے اللہ کے حقوق میں کوئی کمی ہو جائے تو ہم سیدھا اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ سکتے ہیں، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ہم نے کسی انسان کا دل دکھایا ہو، اس کے ساتھ زیادتی کی ہو، تو اس کی معافی اللہ سے نہیں بلکہ اسی انسان سے مانگنی پڑے گی۔ یہ معاملہ بندے اور اللہ کے بیچ نہیں بلکہ بندوں کے آپس کا ہے، اور اسے آپس میں ہی حل کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے حقوق پر یہ جو اتنا زور دیا گیا ہے نا، اس کا سب سے زیادہ بوجھ ان لوگوں پر پڑتا ہے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، جو حکمران ہوتے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال ہمیں اگلے واقعے میں ملتی ہے۔ یہ بات ہے حضرت عمر کی۔ ان کے ایک ساتھی نے انہیں رات میں جاگتے دیکھا تو کہا کہ آپ آرام کر لیں۔ اس کے جواب میں حضرت عمر نے فرمایا،
ایک وقت تھا جب میں سویا کرتا تھا، لیکن وہ وقت گزر گیا۔ اب تو میں رات کو بھی گشت کرتا ہوں کہ کہیں کوئی ضرورت مند نہ رہ گیا ہو۔ سوچئے، اس جملے میں ذمہ داری کا کتنا گہرا احساس چھپا ہوا ہے۔ تو ان سب باتوں سے ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری اور شاید آج کے دور کے لیے سب سے اہم حصے کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ معافی اور فرض کے یہ اصول دولت اور کامیابی کے بارے میں ہماری سوچ کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت مقابلہ ہے، موازنہ ہے، فلاں کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اور اسی سوچ سے پیدا ہوتی ہے بے چینی، حسد اور ڈپریشن۔ یہ خطبہ اسی ذہنیت کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھئی اصلی کامیابی ہے کیا چیز؟ عام طور پر دنیا دولت کسے کہتی ہے؟ گاڑیاں، بنگلے، پیسہ، عہدہ۔ لیکن اس خطبے کے مطابق اصل دولت کیا ہے؟ وہ ہے اچھی صحت، پیار کرنے والے ماں باپ اور خاندان، ذہنی سکون، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی نعمت۔ یعنی فوکس اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے پاس کیا ہے، بلکہ اس بات پر کہ وہ کیا ہے اور اس کے رشتے کیسے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال دی جاتی ہے۔ ایک خلیفہ سے پوچھا گیا کہ اگر شدید پیاس لگی ہو اور پانی کا ایک گلاس ملے تو اس کے بدلے کیا دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، اپنی آدھی سلطنت۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر وہ پانی جسم سے باہر نہ نکلے تو کیا دو گے؟ انہوں نے کہا، باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ دیکھیے کتنی سادہ سی بات ہے، ہماری بنیادی صحت ہی دنیا کی تمام بادشاہتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور آخر میں اس پوری گفتگو کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے کہ سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ کوئی شخص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور پہلے دن سے واحد اللہ کو سجدہ کر رہا ہو۔ تو اصل خزانہ مادی چیزیں نہیں بلکہ روحانی ہے، اور جب یہ سمجھ آ جائے تو کامیاب زندگی کی پوری تعریف ہی بدل جاتی ہے۔